راہب اور احبار، رہبان و احبار، یہ بنی اسرائیل کے پیروں کو، مولویوں کو کہا جاتا تھا. جس طرح تم کہتے ہو نا مولوی اور پیر، یا مشائخ کرام اور علماء کرام، اس طرح ان کے جو بزرگ ہوتے تھے ان کو وہ احبار کہتے تھے اور رہبان. احبار کہتے تھے علماء کو اور رہبان کہتے تھے پیروں کو، مشائخ کو، درویشوں کو. ان کے احبار و رہبان بنی اسرائیل کے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امت مصطفیٰ سے پہلے سارے بنی اسرائیل کے اندر ہی نبی آئے ہیں. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے. یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان میں آئے. اور وہ سارے کے سارے انبیاء کرام، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام، ان میں احبار و رہبان جو تھے وہ کون ہوتے تھے؟ وہ شہروں میں نہیں رہتے تھے، وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ شادیاں بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے؟ دنیا کو چھوڑ کر، خیش و اقربا سے منہ موڑ کر اور سارے رشتے ناطے توڑ کر ایک عالم خاموش میں، ایک وادی بے ہوش میں، پہاڑوں کی غاروں میں، تنہائیوں میں وہاں چلے جاتے. شادی بھی نہیں کرواتے، کوئی کاروبار نہیں، دکان نہیں، بس کہیں چشموں کا پانی پی لیا، درختوں کے پتے کھا لیے، اور وہ اس طریقے سے اپنے رب کو راضی کر کے اس مذہب کے مطابق وہ اللہ کی دوستی اور ولایت حاصل کرتے تھے. لیکن امت مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانیاں بخشی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ رہنمائی فرمائی کہ تم چونکہ قیامت تک رہنے والی امت ہو اور تم نے ہر دور تہذیب و تمدن کو دیکھنا ہے، اور تمہارے دور میں بڑی کثرت ہو جائے گی انسانوں کی، اور بڑے وسائل اور بڑی فیسلٹیز ہو جائیں گی، اور معاملات اور کاروبار اور بہت وسیع ہو جائیں گے. اس وجہ سے تمہارا دین معتدل دین ہے، اعتدال والا. اس میں یہ نہیں رکھا گیا کہ بالکل ہی دنیا چھوڑ دو. البتہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے بعض مواقع ایسے رکھے ہیں کہ تم دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگا سکتے ہو، اور تمہیں ثواب اور اجر اتنا ہی ملے گا جتنا ان کو ملتا تھا، بلکہ ان سے بھی ہزاروں گنا زیادہ. کیوں؟ کہ جب بندہ دنیا میں دکان بھی کرتا ہو اور کاروبار کرتا ہو اور گاہک پر گاہک آئے جا رہے ہوں، اور نماز کی اذان سن کر وہ گاہکوں کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو اور مسجد میں آ جائے، وہ بینک کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنے لگے، وہ ٹیچنگ کو چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے، یا وقفہ دیکھے تو اس میں نماز پڑھنے لگے، جمعہ کا وقت ہے تو سب کام چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، تو ایک دو دن میں یہ 5 مرتبہ گویا اس نے اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا. سبحان اللہ. سمجھا گے؟ تو یہ وہ ہجرت ہو گئی ایک طرح کی. اب وہی ہجرت جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والوں کی تھی، اللہ کے لیے گھر چھوڑا تھا نا، اللہ کے لیے دکان مکان چھوڑے تھے نا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہجرت کا موقع دیا، پھر 7ویں دن اسپیشل ہجرت کا موقع دیا کہ آج 7ویں دن تم پہلے سے ذرا زیادہ وقت نکال کر، پہلے تم 10-15 منٹ میں نماز پڑھاتے تھے، اب تم گھنٹہ 2 گھنٹے لگا کے آؤ، کیونکہ حافظ صاحب لمبی تقریر کریں گے، وہ آپ نے سننی ہے، کیونکہ اس کے سننے سے آپ کو بہت سارے مسائل سے آگاہی ہوگی اور دین کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی جو آپ ویسے باقاعدہ حاصل نہیں کر پاتے. تو اس دن آپ زیادہ قربانی کریں. تو گویا یہ 7ویں دن اس سے ذرا بڑی ہجرت ہوئی. اور پھر سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ پورا رکھ دیا کہ اس سے بھی بڑی ہجرت ہوئی کہ تم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، پیاس بھی سہ رہے ہو، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہو، قرآن کریم کی تلاوت میں بھی مشغول ہو، تسبیحات میں بھی مشغول ہو، رات کو بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، قرآن کریم جماعت میں سن رہے ہو. تو گویا تمہارے دن رات اللہ کی عبادت میں گزرے. گویا یہ پورا مہینہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی عمر کی طرح
ان کی عمر کی رہبانیت اور تمہارا 1 مہینے کا اعتکاف اس سے کئی گنا فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا، لیکن ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم وہ 5 نمازوں کا وقت وہ بھی دنیا کو دیے ہوئے ہیں، اور 7ویں دن جمعے کا وقت وہ بھی ہم دنیا کو دیے ہوئے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ تقریر ہو ہی نہ۔ یہ آپ ایسے پروپیگنڈا سمجھا کریں کہ آفو صاحب جی ٹائم زیادہ لگاتے، ٹائم زیادہ لگاتے۔ ہمارے قریب مدنی مسجد ہے، آپ ایک دن وہاں چلے جائیں، انہوں نے تقریر بیچاروں نے بند کر دی ہے۔ اردو میں تقریر انہوں نے، میں نے سنا ہے جس طرح مجھے اطلاع ملی، انہوں نے بند کر رکھی ہے۔ بلکہ کیا پہلی اذان ہوتی ہے اور 4 سنتیں پڑھ کر وہ امام صاحب عربی کا خطبہ شروع کر دیتے ہیں، اور عربی کا خطبہ ختم ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی مجھے وہاں کے دوستوں نے جو یہاں نماز پڑھتے ہیں بتایا ہے کہ وہاں بھی یہ حالت ہے، حالانکہ اتنا مختصر ہے، 15-20 منٹ کا سارا پروگرام ہے، لیکن یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ امام صاحب سلام پھیر کر دعا مانگانے لگتے ہیں تو لوگ دعا نہیں مانگتے بلکہ کھڑے ہو کر سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ چاہے چاندی سے یہ سارے اس کا نہ کرتے ہوں، لیکن اگر 10 15 20 درمیان میں دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں اور سنتیں شروع کر دیں، اور پھر سنتیں بھی 2 ہی پڑھ کر بھاگ کھڑے ہوں، حالانکہ 6 سنتیں مؤکدہ ہیں، کیونکہ وہ بھی حنفی ہیں، ہم بھی حنفی ہیں، تو حنفیوں کے نزدیک 6 سنتیں مؤکدہ بعد میں ہیں اور 4 سنتیں پہلے ہیں، یہ مؤکدہ ہیں، یہ چھوڑنے والی نہیں ہے، غیر مؤکدہ صورتیں نہیں ہیں۔ تو اب ان سے وہ بیچارے کہتے ہیں کہ وہ کتنے کہہ بھی رہے تھے ان کے امام صاحب، خطیب صاحب، کہ اللہ کے بندو اب تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تم دعا کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو سچ پوچھئے تو یا آپ وفادار بہت زیادہ ہیں، یا میری تقریر میں شاید کوئی تھوڑی بہت تاثیر ہے کہ آپ اس کے باوجود بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ چلو جتنے صحیح جمع ہو جاتے ہیں اور میری بات چیت سنتے ہیں، یہ بہت بڑی بہادری ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے اور ہجرت ہے راہ خدا کی طرف۔ تو میرے دوستو، ہجرت صرف پورے شہر چھوڑ جانے سے نہیں ہوتی، ملک چھوڑ جانے سے نہیں ہوتی، بلکہ ہجرت کیا ہے؟ ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ یہ علامہ اقبال کا مصرع ہے کہ مومن کی ہجرت کیا ہے جی؟ جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست۔ مومن کا جہاد کیا ہے؟ دوست کی طرف ہجرت کرنا، دوست کی طرف سفر کرنا، ترک عالم اختیار کوئے دوست، دنیا کو چھوڑ دینا اور یار کی گلی میں جا کر بیٹھ جانا۔ تو یہ مسجد کیا ہے؟ یہ یار کی گلی ہے، یہ یار کا دروازہ ہے، یہ یار کی چوکھٹ ہے، یہ یار کا آستانہ ہے۔ نعرہ تکبیر!